کیڑی اخبار کیڑے نے مقصد یہ ہے نا کہ لوگ لوگوں کو پتہ چلے حقیقت کا بڑی مہربانی اس میں ٹائم ہوتا ہے. روکے کے پچھو نا سرکار حفاظت کر رہے ہیں غلطی ہونے سے ناراض ہوں سرکار ادا کرنے آ گئے سرکار آپ نے تعلیم کہاں سے آ سکتی ہے؟ تعلیم تو تھوڑی ہے میٹرک تک ہے سرکار کے مدرسے میں آپ نے سارے وہ تحصیل مدرسے دینی مدرسے سرکار آپ روحانیت کی طرف بچپن سے ہی مائل تھے یا بعد میں؟ بچپن سے ہی. تو سرکار دنیا میں جو عرصہ آپ رہے چلے سے پہلے سرکار اس میں دنیا سے دل آپ کا اٹھاتا تھا؟ کبھی کبھی بھی کبھی لگتا ہے کبھی پاتا ہے کامیابی نہیں ہوتی دنیاوی کاموں میں. سرکار آپ بیت کہاں سے اصلی بات تو حضور پاک سے ہی ہے. اور دنیاوی طور پہ بنیادی ہوئے تھے دیوشوی کی گوشوی کی توڑ دی تھے اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو فیض ہوا جس کو سلسلہ چلا نا حضور پاک سے. سرکار بیت کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کیوں بیت ہے؟ بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچنا اور بیچنے کا مقصد ہے جو اپنے بس میں نہ ہو یہ اللہ کی راہ کے لیے بکتے ہیں اللہ تک ہماری پہنچ ہو جائے کسی بھی ذریعے خواب بک کے بھی اللہ تک ہم پہنچ جائیں. کیا سرکار اللہ تعالیٰ بیت کے بغیر نہیں ملتا قرآن مجید سے یا ان علوم سے جو علماء کے پاس مسجدوں میں یا شہروں میں موجود ہے؟ اس نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے قانون بنایا ہوا ہے جس طرح بغیر شور کے بھی بچہ ہو سکتا ہے. ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں تھا آدم علیہ السلام نہ ماں تھی نہ باپ تھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس نے قانون بنایا نا کہ شور ہوگا بیوی ہوگی تب بچے پیدا ہوئے. اسی طرح اگر چاہے تو بغیر بیعت کے بھی وہ پہنچا سکتا ہے اور پہنچایا ہے اس نے لیکن اس نے یہ ایک طریقہ بنایا ہے کہ اس سلسلے میں داخل ہو تک موت تک پہنچو. نبی ہے اس کو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام آگ لینے لگے لیکن جو ولی ہے نا ان کا وہ براہ راست نہیں ہے وہ بالواسطہ ہے. نبی بلا واسطہ ہے ولی بالواسطہ ہے. نبی یعنی ڈائریکٹ اللہ سے نبی ملتا ہے ولی ڈائریکٹ نہیں ملتا ہے وہ نبی کے ذریعے. اچھا سرکار آپ نے تنظیم بنائی آج سے پہلے کبھی سنا نہیں کہ کسی ولی نے تنظیم بنائی ہو تو آپ کو اس تنظیم کے بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی کیوں کر پیش آئی؟ مقصد ہے اس سے پہلے یہ سنا کہ ولیوں نے تنظیم ہی نہیں بنائے لیکن سلسلے بنائے خلیفے بنائے. وہی چیز ہے نا وہ خلیفے بنائے ہم نے عہدیدار بنا لے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے خلیفہ بنایا ہم نے ناظم اعلیٰ بنا لی. چیز وہی ہے یعنی جدید دور کے حساب سے اس کو بھی ماڈرنائز کیا گیا جدید طریقے سے. سرکار اس کے علاوہ یہ انتظام کیسے چلتا ہے یہاں ہزاروں افراد آ کے لنگر کھاتے ہیں بیرون ممالک آپ کے خبری ہوتے ہیں لنگر بس اللہ ہی چلاتا ہے جو سب حیثیت لوگ ہیں اور تھوڑی بہت سپورٹ کرتے ہیں بس. اچھا سرکار اس کے علاوہ ذکر قلب کا مشن یہ پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا صرف یہ سنا تھا کہ تقی سلطان باؤ صاحب آئے تھے غوث پاک آئے تھے یا کاملین جو آئے تھے تو انہوں نے صرف ذکر قلب دیا اور سنتے ہیں کہ یہ بہت مشکل چیز ہے اس کا حصول نہایت ہی مشکل ہے تو اب آپ اس دولت کو اتنا عام کر رہے ہیں تو یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اللہ کا حکم ہے نا اللہ کا حکم
اس کو عام کرو، تب یہ عام ہو رہا ہے نا. اگر اس کا حکم نہ ہو تو ہم بھلے اس کو عام کریں تو عام تو نہیں ہو سکتے نا. اس کا حکم ہے تب یہ عام ہو رہا ہے نا. اور اللہ کے حکم کی کیا ثبوت ہے؟ ثبوت ہے نام تو میں ذکر دیتے ہیں تو 4 دن. اگر اللہ علیہ شروع ہو گیا تو حکم ہے نا. جی اگر نہیں ہوا تو کوئی حکم نہیں. سرکار آپ بیعت بھی کرتے ہیں؟ بیعت ضرور بیعت کریں سے سسٹر ٹوٹ جاتا ہے. چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا مستفیض ہو. پھر بیعت کریں گے تو جو لوگ بیعت ہونا نہیں چاہتے یا پہلے کہیں سے بیعت ہیں تو وہ ہماری طرح راغب نہیں ہوں گے. ہمارا مقصد بلائے امتیاز ہر کسی کو فیض آ سکے. غیر مسلم بھی آتے یار مسلم بھی ہیں اور ان کو بھی فیض ہو رہا ہے. اور جب ان کو فیض ہو جائے گا روشن ضمیر ہو جائیں گے نا تو خود ہی پھر بیعت ہو جائیں گے نا. سرکار آپ کی تعلیمات کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قلبوں میں صفائی ہو جائے، دلوں میں صفائی ہو جائے، نفس پاک ہو جائے، اللہ سے رابطہ جڑے. جب ساری اللہ والے ہو جائیں گے نا تو یہ فرقے ختم ہو جائے گا. ابھی اللہ والا دل سے تو کوئی نہیں ہے نا، زبانوں سے ہیں. زبان سے وہ بھی مسلمان ہیں، عراق بھی مسلمان ہیں، ایران بھی مسلمان، آپس میں لڑتے ہیں. دل سے تو نہیں ہے نا. جب دل ان کے ایک ہو جائیں گے نا تو مومن سارے پائی پائی. دل سے جو ہوتا ہے مومن ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے نا. سرکار غیر مسلم آپ سے کس بات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہندو، سکھ، عیسائی یہ لوگ اتنی جلدی سے مسلمانوں کے کسی مذہبی لیڈر کی طرف مائل نہیں ہوتے. جب آپ کی طرف وہ ہو رہے ہیں، اخبارات میں بھی پڑھا، سدائے سرفروش میں بھی، رسالوں میں بھی آتا رہتا ہے. اس کی وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم ان کو نہیں کہتے کہ تلاوت کرو، نماز پڑھو. ہم ان کو کہتے ہیں پتہ نہیں تم صحیح ہو یا مسلمان صحیح ہیں. پتہ تو کسی کو نہیں کون صحیح ہے. تم اپنی جگہ مرے ہو مذہب پہ، ہم اپنی جگہ مرے ہیں. اب یہ ہے کہ جس نے مذہب بنایا اس سے رابطہ کرو. اور رابطے کا اللہ کو وہ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کرو. پھر ان کو بتاتے ہیں کہ دل کی دھڑکنوں سے جب اللہ ہوگا تو پھر وہ جو نور بنے گا اس نور کے ذریعے تمہارا اللہ تک رابطہ ہوگا. پھر جدھر اللہ ہو دیکھتا ہوں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. مسلمان پھر بحث کرتا ہے لیکن ہندو کافر وہ بحث نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بات تو صحیح ہے. اگر اللہ ہو جائے تو ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے گا. ہمیں تو اللہ چاہیے تو پھر جدھر اللہ ہوگا ادھر ہم خود ہو جائیں گے. بس اس چھوٹی سی بات کے اوپر وہ قائل ہو جاتے ہیں. تو تمہارے مسلمان بہت سی دلیلیں مانگتے ہیں، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی. سرکار غیر مذاہب مستفید ہوئے ہیں لیکن مولویوں نے آپ کی مخالفت کری. اس کی وجہ یہ حزب اختلاف ہے، شروع سے ہوتا ہے. شروع سے علماء اور درویشوں میں یہ حزب اختلاف ہوتا ہے. یہ حزب اختلاف کا کردار جس طرح گورنمنٹ میں حزب اختلاف ہوتا ہے. اگر حزب اختلاف نہ ہو تو گورنمنٹ صحیح نہیں چل سکتی ہے نا. اگر یہ مولوی نہ ہو تو سارے ولی سستی ہو جائے نا. اور ان کے خوف سے کہتے ہیں یار یہ اعتراض کریں گے اس بات پہ، چلو اس بات کو چھوڑو، اعتراض کریں گے، ورنہ یہ بھی سست ہو جائیں گے. سرکار علماء کس طرح جس طرح ایک دربار ہے، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خبردار خبردار خبردار. کچھ چوکیداری یہ اپنی خبردار کر رہے ہیں لیکن جو اس کے اندر کام کرتے ہیں نا وہ ان کی خبردار کو نہیں دیکھتے ہیں نا، وہ چپ کر کے اندر نکل جاتے ہیں. ان کی وہی خبردار ہے، ولی اندر چلے جاتے ہیں، یہ بار خبرداری کرتے رہتے ہیں. سرکار پاکستان میں 72 فرقے ہیں، کیا انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اگر سب کے دلوں میں نور آ جائے تو اس میں بھی اللہ اس میں بھی اللہ. تب اگر دلوں میں اللہ نہیں ہے پھر شیطان ہے. تو شیطان تو بہن بھائی کو لڑا دیتا ہے، میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے. یہ جو لڑائی ہے نا یہ شیطان کراتا ہے نا. تو شیطان تو نکلتا ہی نہیں، اللہ اللہ نکلے گا، یہ اس کو ڈنڈے لگ دیں گے تب وہ نکلے گا نا. اس کا یہی ہے سب سے پہلے سبق جو ہے. تم دنیاوی مدرسوں میں جاسو وہاں بھی اللہ کی ہے نا. بچوں کو پہلے اللہ بھی پڑھاتے ہیں نا. تو قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ کی ہے نا. تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ سلطان صاحب فرماتے ہیں اللہ سے اللہ، پھر آگے چل اللہ اگر تو قلب سے اللہ کرے گا مومن بن جائے گا.
زبان سے اللہ کرے گا مسلمان ہو جائے گا. پہلی بنیاد اللہ کی. یہ حروف مقطعات ہیں, یہ حروف مقطعات. چھوڑ دیتے ہیں. اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. جی. اور زہری لوگوں نے الف کو نہیں چھوڑا. بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں نا, انہوں نے چھوڑا, لیکن مولوی الف کو چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, کچھ پا نہیں سکتے نا. سرکار کیا آیا اس کی یہی وجوہات ہے کہ الف لام میم چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے اور اس سے دین کا اہتمام ہوا ہے اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے, تو کیا آیا الف لام میم کے چھوڑنے کی وجہ سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے؟ ہو گئے نا. جو دلوں بھی کثیروں میں الف لام میم جو ہے نا وہ نور سے ہدایت ہے. آگے ہر کتاب سے ہدایت ہے. کتاب سے ہدایت ہے مشکل ہے. کتاب سے ہدایت تب ہوتی ہے جب پاک ہو جائے, کتاب اندر اترے تب نا. اب تم جس کتاب پڑھتے ہو, سیرت کی کتاب پڑھ لی, دنیات پڑھ لی, سیر پڑھتے ہو نا قرآن, تمہارے اندر تو نہیں قرآن نہیں اترتا ہے نا. تو الف لام میم تمہیں پاک کرے گی, تمہارے دل کو صاف کرے گا, اندر نور ہو جائے گا. پھر قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین, میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. پاک ہوئے گا پھر تیرے اندر قرآن اترے گا نا. اب تو نہیں اترتا. اب جیسا سکھ نے پڑھ لیا تو نے پڑھ لیا, بھلے جتنا مرضی پڑھو. جتنا مرضی پڑھ, نہ تیرے اندر جاتا ہے نہ سکھ کے اندر جاتا. جب تیرے اندر جائے تو نوری ہو جائے نا, جاتا ہی نہیں. کیونکہ جس طرح دوائی کا تعلق معدے سے ہے, کتنی بھی بہترین دوائی ہو جب تک معدے میں نہیں جائے گی شفا نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن کا تعلق دل سے ہے, جب تک قرآن دل میں نہیں جائے گا ہدایت نہیں ہوگی نا. دل میں اتارنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر. سرکار آپ پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک یورپ مڈل ایسٹ وغیرہ بھی گئے, تو آپ کی جو تعلیمات ہیں کہ لوگوں کو سکھوں کو غیر مذاہب والوں کو ذکر دے رہے ہیں, مسلمانوں میں بھی یہ دولت عام کر رہے ہیں, سرکار یہ تو سنا ہے کہ صرف امام مہدی علیہ السلام کی تعلیمات اس کے حدیث کے مطابق. اس کا مطلب ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں جو حکم دیا گیا ہم وہی کام کریں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا مرتبہ ہے, شروع سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. ہم یہی کہا گیا یہ کام کرا وہی کام کریں بس, کیونکہ مرتبے کے لالچی نہیں ہے. اس کے حکم کتابیں ہیں بس. آپ کی تعلیمات سرکار تمام مذاہب والے تمام مذہب والے تسلیم کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, انکار نہیں کیا جاتا. کسی نے انکار نہیں کیا. مجوسی نے بھی, یہودی نے بھی, سکھ نے بھی, عیسائی نے بھی, مسلمان نے بھی انکار نہیں کیا. ہاں یہاں انکار نہیں کیا, باہر جا کے اگر جا کے فتنہ ڈالا تو مولوی نے ڈالا, یہاں اس نے بھی کرتا لائی, سمجھے, یہاں مولوی نے بھی کرتا لائی کہ ٹھیک ہے, لیکن باہر جا کے فتنہ ڈال دی. لیکن اگر علم غلط ہوتا یہاں وہ گردن کیوں لاتا. آپ کی وہ تعلیمات جس کو سن کر وہ گردنیں لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذکر قلب. کہ جب تک قلبوں کی صفائی نہیں, عشق اللہ نہیں, کچھ عشق اللہ قلبوں کے بغیر نہیں آتا. عشق محبت کا تعلق دلوں سے ہے. جب تمہارے دل خالی ہے, تمہارا شیطان ہے, شیطان کو نکالو تاکہ اللہ آئے اور اللہ کی محبت ہے. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, ان کا رابطہ کہنا, میں نے پوچھا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے؟ ہمیں بہت معیوب سا لگتا, خود ہی تو بناتے ہو. کہنا اگر تم کو یہ راز پتہ چل جائے تو تم بھی پوجا کرنا شروع کر دو. وہ راز کیا ہے؟ کہنا اس وقت ہمیں پتہ نہیں لگتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, پتہ نہیں چلتا. فرض کیا اگر ہمارا جس کو تم نبی مانتے ہو کوئی نبی ہے, اگر تو وہ نبی ہے تو ہم نے پوجا کری, چل پھر تو ٹھیک ہے نا. اگر وہ نبی نہیں تو ہم نے پوجا کری تو شرک ہو گیا نا. یہ کیا ہم نبیوں سے ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں, لیکن ہمارے کو یہی شک میں ڈالا گیا کہ یہ نبی نہیں ہے. پھر ہم نے کہا کہ اگر اس کی پوجا کری نبی نہیں ہوا تو ہم مشرک ہو گئے نا. اس وجہ سے ہم نے یہ مورتیاں بنا لی نا. اب ہم نے خود ہی بنائی, پتھر کی ہیں, پتھر کو, تو اس سے ہم مشرک تو نہیں ہوئے. مشرک تو جاندار چیز ہی ہوتے ہیں, یہ تو بے جان. ہر سال تم نے ولیوں نبیوں کے آگے جھکے, اللہ کے لیے جھکے ہیں نا, ہم بھی اللہ کے لیے جھکتے ہیں نا. یہ اس وجہ سے ہم نے مورتیاں بنا لی ہیں کہ ہم مشرک نہ ہو. اتنی معقول بات تھی.
اچھا حضور پاک کے دور میں بھی بتوں کی پوجا ہوا کرتی یہ شروع سے آ رہے تھے نا، حضور پاک سے پہلے سے آ رہے تھے، اس وقت؟ اس وقت بھی تھی، پہلے سے آ رہے تھے. سرکار اخبار میں پچھلے دنوں جنگ اخبار میں خبر آئی تھی کہ آسمان پر سندھ کے علاقے میں ایک جھنڈا دیکھا گیا ہے، تو سرکار اس کی اصل کیا ہے؟ یہ خدا ہی راز ہے، خدا ہی جانتا ہے، ان کے اوپر ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. اخبارات میں لکھا ہے کہ لوگوں نے مشاہدات بھی کیے، کلمہ شریف وہاں پہ لکھا ہوا ہے. راز و کلمہ شریف اگر ہے تو شیطان ہی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے دنیا کو اشارہ ہی ہے. سرکار آج کل بہت زیادہ یہ مشاہدے میں بات آ رہی ہے کہ کلمہ شریف یا آیت وغیرہ کا آسمان کے اوپر لکھا جانا کئی لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں کو نظر آئے. سرکار اس کی وجہ وہ جو حدیث شریف میں تھا نا کہ آخری زمانے میں ہر چیز زہر کر دی جائے گی، اسی طرح ہر چیز زہر ہو رہی ہے. سرکار یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جتنی میری دو انگلیاں قریب ہیں اتنی قیامت قریب ہے. 1400 سال گزر گئے. سرکار اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین بھی یہی بات کرتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، وقت بہت قریب ہے. لیکن سرکار یہ کیا آیا ان کے لیے وقت بڑھا دیا جاتا ہے جو کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ وقت پورا نہیں، نہیں مطلب ہے وقت تھوڑا سا نا، لیکن وہاں سال اتنے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں سال ہیں، مرنے کے بعد جو سال ملیں گے ختم ہونے والے سال نہیں، اس کے لیے قیامت تک وہ سال کیا ایسی کہ معمولی سے عرصہ ہے نا. یہ اگر 1000-2000 سال کے بعد بھی ہے وہ خربوں کروڑوں سالوں کے، یہ کیا ایسی رکھتے ہیں، یہ بہت نزدیک ہیں. راز سوال ایک وقت کو کسی کو بتایا نہیں. اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ تم کو فلاں دن مرنا ہے، تم کام کا چھوڑ کے بیٹھو. اگر بتا دیا جائے کہ فلاں سال میں قیامت آنی ہے تو کون کام کرے؟ چھوڑ چھاڑ کے سارے پھر دنیا کا نظام کیسے چلے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ راز دیتا نہیں، اس کے راز. سرکار اخبارات میں پچھلے مہینے خبر آئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر سرکار بارش تو نوری ہوتی رہتی ہے سرکار وہاں پہ، لیکن وہاں پہ ایک ہلکا سا بنا نور کا، اور پھر اس ہلکے کو کافی لوگوں نے دیکھا وہاں پہ، اور پھر وہ نور کا جو ہلکا تھا جو گولا تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. سرکار یہ مشاہدات ہوتے ہیں، اس کی سرکار کیا وجوہات ہیں جو اب عام لوگوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی؟ یہ اللہ ہے قرآن میں قیامت کے دن اللہ کی نشانیاں دکھائی جائیں گی، یعنی اس کا مقصد ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں. سرکار ایک دمدار ستارہ جس کے بارے میں اخبارات میں یہ بات آئی ہے، 1965 کی جنگ سے پہلے دیکھا گیا تو 1965 کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد 71 کی بار اس کے وقت بھی دیکھا گیا تو 71 کی جنگ ہوئی. سرکار اب 96 میں یہ دمدار ستارہ دیکھا گیا ہے، تو کیا یہ بھی ایک تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے کہ ایسا. اچھا سرکار، تمام مذاہب والے کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہوں گے، تمام فرقوں والے کہتے ہیں، لیکن سرکار عیسائی مذہب کے ولی جو ان کو ولی سمجھتے ہیں، ناسٹروڈیمس، اس نے پیشن گوئیاں بھی کی تھی سرکار، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں میں تھے. اس سے میرا اب تو اللہ کے نزدیک تو سارے ہی کیا نہیں بھائی، اب کا تو بیٹھا ہے یا وہ بیٹھا ہے یا وہ بیٹھا، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی، وہ شاید تو سارے اہل کتاب ہونا. اب جو اللہ نوازنا چاہے گا کسی کو، اندر دیکھے گا تو مسلمان بھی کالا، تو عیسائی بھی کالا، تو یہودی بھی کالا، اس کے سامنے سارے برابر ہو گئے نا. تو جس کو جی چاہے نواز دے، یار تو صاف ستھرا ہو، اندر سے چمک رہا ہو تو تجھے نوازے نا. وہ سارے ایک جیسے بیٹھے، جس کو جی چاہے، ہاں جس کو نواز دے گا اس کو ماننا پڑے گا. ہاں مسلمانوں میں آئے دیکھا، عیسائیوں میں آئے، یہودیوں میں آئے، اس کو ہاں کسی مذہب سے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا سرکار، آپ کی تصانیف کا مطالعہ کیا طریقہ قلب کا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ راز چھپا کر کریں گے کہ آپ کی اب تو دنیا فانی ہے، کا انتظار جس قیامت کا قریب آنی ہے، دجال و رجال پیدا ہو چکے، یہ بھی ایک نشانی ہے، ظہور ہونے والا ہے مہدی بھی، یہی راز سلطانی ہے. ہم کو اشارے ہوئے ہوں گے تب کا. دجال سے مراد امام مہدی علیہ السلام، دجال سے کیا مراد؟ دجال تو دجال ہے، دجال و رجال، رجال یہ رجال رجال عربی میں مرد کو کہتے ہیں. نہیں، یہ رجال رجال والے 360 کا جملہ ہوتا ہے، وہ پہلے پوشیدہ ہوتا نا، ابو ظاہر وہ ظاہر ہوتا ہے. جی
پہلے نہیں کہتے تھے نا کہ ہم گوشتی والے ہاؤس ہیں، اب کہتے ہیں ہاؤس فلاں کتب ہے، فلاں ابدال ہے، اب زہر یہ کیا رہتے تھے کوشش یہ رجال الغیب میں سارے جال گیا. سرکار اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً اخبارات میں آتا ہے کہ 99 تک عالمی جنگ ہوگی، تو آپ سرکار کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس کے علاوہ سرکار شاہ عبدالعزیز دبار ولی سرکار انہوں نے بھی پیشن گوئی یہی کی. مقصد ہے حالات کے مطابق لگ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کی مرضی ہے، ٹال بھی سکتا ہے، وہ بڑھا بھی سکتا ہے، آگے پیچھے کر سکتا ہے. اس وجہ سے کوئی قادر ہے وہ. قادر ہے. ہاں کوئی اس کا پیارا اسی کے طفیل کہے کہ چلو ابھی چھوڑ دو، اس وجہ سے کوئی حتم ہی نہیں کہہ سکتے ایسا ہوگا. نشانی ضرور ہے لیکن آگے اس کی مرضی ہے. سرکار سینکڑوں لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا، سرکار اصل کون ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اور کیا امام مہدی علیہ السلام اپنا اعلان خود کریں گے؟ نہیں، خود نہیں کریں گے، لوگ پہچانیں گے. لوگ پہچان تو سرکار ان کی پہچان کیا ہوگی؟ بس ان کو وہی معمولی پہچان، اندر نور ہوگا وہی نور کو پہچانیں گے. ان کا بھی مشن ہوگا. مشن ہوگا نور 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 کو پہچانے کا. جن لوگوں میں نور ہوگا وہ ان کے سامنے جائیں گے، بس اندر اللہ تیز پہچان دیں گے. کوئی ہے نور ذکر قلب سے ہی آتا ہے. ذکر قلب سے نور آتا ہے. ہاں ذکر قلب سے ہے. ہاں تم کو کوئی ولی سینے سے لگا نور بڑھتا جائے، اس کو سینے سے نور بڑھتا جائے. نور کے دو طریقے ہیں، یا سینہ میں سینہ ملاتے ہیں، یا پھر اللہ اللہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ کسوٹی ہے. یہ کسوٹی. نماز سے نور نہیں آتا ہے، نماز سے نماز تو بار بار اندر تھوڑی جاتی ہے، اندر جائے تو نور ہے. سرکار ہم نے سنا ہے کہ آپ کی تصویر چاند میں آئی. سنا ہے جی، بلکہ پہلے تو سنتے تھے، آپ دیکھا ہی تو صرف ہم نے نہیں دیکھا، ہزاروں نے دیکھا ہے. اس کو جب لوگوں نے دیکھا ہے تو اس کی فوٹو نہیں آتا تھا کیمرے میں، خاموش تھے. اب کیمرے میں فوٹو آنا شروع ہو گیا تو پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے آتی ہے. کیوں آتی ہے اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے، اللہ ہی جانتا ہے. سرکار کیا پاکستان کی حکومت اس بات سے باخبر ہے کہ چاند میں آپ کی تصویر ہے؟ بہت باخبر ہے، باخبر ہے. لیکن ابھی وہ رد عمل نہیں کر سکتی ہے جب تک ادھر امریکہ وغیرہ ادھر سے کوئی تصدیق نہ ہو. سرکار امریکہ میں جو سنا گیا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. ہاں اگر گورنمنٹ اپنی چاہے اس کی تصدیق کرائے، فوٹو بھی دیکھے، ہم کو بھی دیکھے، تو پھر کام میرا جلدی ہو سکتا ہے، ورنہ تھوڑا ذرا عرصہ لگ جائے گا. سرکار اگر یہ تو بڑی قابل فخر بات ہے گورنمنٹ کے لیے، تو سرکار ان کو اگر تصدیق ہو جائے یا ان کو کر لینی چاہیے تو پرچار کرنا چاہیے. نہیں تو ان کو جو ان کی ہے نا لیبارٹری ہیں جو سارے ان کو کہتے ہیں چانوں میں دیکھو تصویر ہے، کسی کو ان کو پتہ ہے تصویر ہے، لیکن چونکہ ان کو بندہ نہیں پتہ ہے اس وجہ سے خاموش ہے. ان کو بتاؤ فلاں بندہ جا کے دیکھ، پھر کام جلدی ہو جائے گا. ورنہ ہونا تو ہونا، جس نے اوپر ظاہر کیا اس نے ظاہر دنیا میں کرنا ہی کرنا. بات کو عام کر دیا جائے کہ فلاں بندہ ہے، ذرا وقت جلدی ہو جائے گا، ورنہ اپنے وقت کو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی رشوت کافی ہو گئی. اگر جس پاکستان کا بندہ نکلا تو پچھلے سال یہ آیا تھا، وہاں انہوں نے مسقط میں دیکھی تھی، عمان میں، تو انہوں نے کہا تھا شاہ قابوس کی تصویر، بڑا پرچار کیا تھا انہوں نے عمان میں. پھر جب کئی لوگوں نے دیکھا نام تو اس کے ساتھ ملتی جلتی نہیں تھی، پھر ان کا نہیں یہ شاہ قابوس نہیں، یہ کوئی اور. اب چونکہ وہ بادشاہ تھا نا، دیکھو اگر بادشاہ نماز پڑھے تو بڑی بات ہے نا، غریب آدمی بڑے تجد پڑتا ہے پوچھتا کوئی نہیں. سرکار اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کی سرکار کتنی شان ہے، احادیث میں موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے امام مہدی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کو شک گزرتا ہے کہ آپ بھی تو نہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. سرکار شریعت میں خاموشی کا اقرار ہوتا ہے، اس بارے میں آپ؟ نہیں، مقصد ہے جس طرح
کسی میں اللہ آ سکتا ہے. سنا فنا اللہ اللہ کی کوئی چیز اللہ خود پورا تو نہیں آتا. اس کو جسد توفیق علیہ بولتے ہیں. اللہ کی کوئی چیز تمہارے جسم میں داخل ہوگی. جب تمہارے جسم میں داخل ہوگی اس وقت تم جو کچھ بول رہے ہو اللہ ہی بول رہا تھا. اس وقت سلطان صاحب نے اس کو اللہ ہی کہا تھا. باجد بستامی رحمۃ اللہ نے اس حالت میں کہا کہ میرا جھنڈا سب سے بلند ہوگا, حضور پاک سے بلند ہوگا. تو باجد بستامی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا, وہ اللہ آیا تھا, اللہ نے کہا تھا. اسی طرح امام مہدی ہوں گے نا حضور پاک تو کوئی جسہ ان میں داخل ہو جائے گا نا, اس کو پھر فناف رسول کہتے ہیں. پاک کا جسہ جب آتا ہے. لیکن جو جسم ہے نا روح ہے نا, ایک ہی جسم کی روح. مطلب ہے حضور پاک کی روح بھی جسم میں آ سکتی ہے, جسہ بھی آ سکتا ہے, لیکن مخصوص نہیں ہے. مخصوص ایک جسم ایک روح کے لیے وقت ہی آ سکتے ہیں. جب آئیں گے فناف رسول ہو گئے, چلے گئے فناف شیخ ہو گئے. سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ وہ یہاں پہ اتارے جائیں گے, تو کیا وہ اتارے جائیں گے یا وہ تولد ہو کر آئیں گے؟ اتارے اتارے جائیں گے. جس طرح اوپر چلے گئے کسی نے دیکھا ہی نہیں, سے نیچے آ جائیں گے دیکھے تو نہیں. اوپر جاتے کسی دیکھا تو نہیں ہے, صحیح ہے, بالکل. اسی طرح نیچے آتے ہی تو نہیں دیکھا. آ جائیں گے اور پتہ چلے گا. پھر ان کو مہدی علیہ السلام کی تصدیق کریں گے, ورنہ ان کو کون مانے. اللہ خود آ جائے کون مانے گا اس کو, پتہ نہیں کون ہے کدھر آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کون مانے گا؟ سرکار امام مہدی علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جن کو ایک جوں کاٹے تو 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے. بڑی احادیث امام مہدی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں. سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی تصویریں ہیں. اللہ کے دائیں طرف حضور پاک, بائیں طرف امام ان کی روح ہے. ان اللہ کی صحبت سے ان روحوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے, اور صحبت سے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی. یہ اللہ ہے نا, یہاں حضور پاک ہے, روح مبارک آخر فاطمہ پر زور ہے, پھر قسم بسری ہے, پھر غوث پاک ہے, پھر سلطان صاحب ہے, پھر آگے امام مہدی ہے. اس سے بات ہے ساتھ ساتھ حضور پاک اور امام مہدی ساتھ, یہ دائیں ہیں وہ بائیں. اب ان کی محبت ان سے زیادہ ہے, ان کی ان سے زیادہ. نہیں سمجھے؟ وہ جو ہے نا ان کا تعلق حضور پاک سے ہو گیا, آگے پھر تعلق حضور پاک, یہ ڈائریکٹ اللہ سے. اور یہ پیوست ہے حضور پاک اور امام مہدی, ان پیوست ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو چیز پیوست ہے پھر اس سے محبت, اللہ کو ان سے محبت ہے, ان کو اللہ سے محبت. سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا کہا جاتا ہے, اللہ کے حبیب. تو کیا امام مہدی علیہ السلام بھی پھر وہی ہوں گے اللہ کے حبیب, وہ بھی ہوں گے؟ تو ولی بھی اللہ کے حبیب ہوتے جاتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرے اللہ کا حبیب ہو. سرکار ہر دور میں حق کے مقابل باطل آیا, کیا امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں بھی باطل قوت آئی؟ وہ ضرور آئے گی, یہ شرط ہے نا, اس کے بغیر پھر امتیاز نہیں ہے. تو ایک انگریز آیا, اس نے بھرتی کری ڈرائیوروں کو کہ بتا کتنا تجربہ ہے, 5 سالہ کوئی ایکسیڈنٹ کیا نہیں, تیرا 10 سالہ کوئی ایکسیڈنٹ کیا نہیں, تیرا میں 10 سالہ تجربہ ہے لیکن 2-3 ایکسیڈنٹ مجھ سے ہو گئی. انہوں نے کہا یہ فٹ ہے, یہ فٹ ہے جسے ایکسیڈنٹ ہوئے. یہ ضروری ہے نا, جسے ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوئے وہ فٹ ہے, اور کیا. صحیح بات. تو اسی طرح مذاہب میں جو نا یہ جنگیں ضرور, کوئی باطل کا مقابلہ ضروری ہے, ورنہ پھر حق کی کوئی شناخت ہے. باطل سے ٹکرائے گا, پھر باطل کو مٹائے گا, تو پھر آپ کا پتہ چلے گا نا. سرکار دجال کے بارے میں بڑا سنتے آ رہے ہیں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا, تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو ڈرایا. سرکار یہ دجال کون ہوگا اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ سرکار احادیث میں تو ہے نا کہ یہ اندھا ہوگا اور کاف تیرے اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا. سرکار اگر یہی بات ہے تو پھر 70,000 علماء کیسے اس سے بیعت ہو جائیں گے؟
نہیں، اس حدیث میں یہ گدھا پہ چڑھ کے آئے گا، جی بالکل ایسی لیکن حدیثوں میں کچھ اشارے ہیں نا. اب یہ زمانہ گدھوں کا تھوڑی ہے، کیونکہ ایک معمولی سے آدمی بھی اس کو کار رکھ سکتا ہے نا، تو وہ گدھے پہ کیوں چڑھ کے آئے گا جب اس کی اتنے ماننے والے ہوں گے. گدھے کا مطلب ہے کہ شیطان کی اپنی اہلیت ہے نا، وہ گدھے کی پورے شیطان کے اوپر وہ سوار ہوگا، سارے شیطانی علم اس کے پاس ہوگا. ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ دو علم ہے، حق و باطل. حق کے علم سے ہوگا نا کانا ہوگا، صرف باطل کا علم پورا ہوگا اس کے پاس. ناری علم، نوری علم نہیں ہوگا. یہ کافر تو کافر لکھا نہیں ہوگا، کافر ہوگا، کافرین کیسے ہوگا، کافر ہو جائے گا جو بھی. وہ بھی امام مہدی لگتا وہ باقاعدہ اعلان کرے گا امام مہدی. امام مہدی کو لوگ کہیں گے یہ امام مہدی پہچانیں گے، وہ کہے گا میں امام مہدی، پھر لوگ اس کو بھی دیکھنے جائیں گے، اس کو بھی دیکھنے جائیں گے. پھر جو اس کے جن کے دلوں میں ذرا ذرا شیطان ہے نا، بڑا شیطان اس کے ہو گئے، جن کے دلوں میں نور ہے وہ ادھر نہیں ٹھہریں گے نا، وہ نور اتر جائیں گے. یہ تب ایک ذکر کلب بنائے تمہارے تھوڑا سا نور ہوتا ہے کہ مہدی کو پہچان سکے. اور تمہارے پاس کیا کر سکتی ہے مہدی کو پہچاننے کی؟ تمہارے کو پاس کیا علم ہے اس کا اللہ سے اس وجہ سے حاصل کرنا چاہیے کہ آپ بہت بڑے عابد ہیں، جس طرح ولیم بہت بڑا عابد تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا، کتے کی شکل میں دولت میں، اور کتا تھا، کوئی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ ان سے محبت کرتا تھا. وہ اندر غار میں چلے گئے، وہ باہر بیٹھا رہا، تو وہ اس کی شکل میں بیچنے میں جائے گا. اب ہو سکتا ہے تم بہت بڑے عابد زاہد ہو، امام مہدی کو پہچان نہیں سکے، ان کے خلاف تم نے کچھ کر دیا تو تم ولیم بور کی طرح تم بھی کتوں میں شامل ہو گئے نا. اب تم بہت بڑے گنہگار ہو، تمہارے اندر تھوڑا سا نور کا قطرہ جو امام مہدی کو پہچان گیا، تو پھر وہ چور جو ہے نا وہ بھی کتب بن گئے نا. اب ان کو ضرورت ہے نا، فوج کی ضرورت ہے نا، تو ان کی فوج میں بڑے بڑے چور ڈاکو آئیں گے. دل والے تو یہ ہوتے ہیں نا بھائی، لڑنے کے لیے دل والے چور ڈاکو ہی ہوتا ہے نا، مولوی نہیں لڑ سکتے. اس لیے چور ڈاکو جو ہے نا گنہگاروں کے دلوں میں اللہ کا بھرا جا رہا ہے، کل امام مہدی کا ساتھ دے سکے، پہچانے اور ساتھ دیں. کیونکہ وہ پھر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ تو پوری دنیا کے لیے، پتہ نہیں کس کس اقوام سے ان کو جنگیں لڑنی پڑیں گی. ان کو بھی جنگجو چاہیے، دل والے چاہیے. سرکار اولیاء کرام نے سرکار مولویوں کی بڑی مخالفت کی، بلے شاہ صاحب نے، بہت صاحب نے. سرکار اس کے علاوہ یہ اولیاء کرام نے سنے سرکار درندے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام والی مثال کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو 14ویں صدی کے علماء میں سے. سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ بظاہر تو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، کلمے پڑھاتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں، اس کے باوجود سرکار یہ حق سے ان میں سے جو لوگ جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں نا اندر کی، وہ عالم بعمل بن جاتے ہیں، عالم ربانی بن جاتے ہیں. جو اصلاح نہیں کر سکتے نا اپنی، تو پھر وہ درندے بن جاتے ہیں. اکثریت جو ہے نا اپنی اصلاح نہیں کرتی، صرف ظاہر علم تک محدود رہتی ہے، نفسوں قلبوں کی طرف جاتی ہے. علم کتنے علم پہ 3 قسم کا ہے، زبان کا علم ہے، دل کا علم ہے، آنکھوں کا علم. مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت جو ہے نا، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ جدا جدا. شریعت کا تعلق زبان سے ہے، طریقت کا تعلق دل سے ہے، حقیقت کا تعلق آنکھوں سے. پھر یہ علماء کرام تو تمام کو ایک شریعت کے اندر سمجھتے ہیں کہ تبھی سلطان صاحب نے کہا ڈاکو ہیں اللہ کے راستے میں. بتائیں نا کہ شریعت کے آگے اور علم ہے. داتا صاحب خواجہ صاحب کیوں گئے تھے جنگل میں؟ کوئی دوسرا علم تھا نا، شریعت کے آگے علم تھا نا. ورنہ شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے، مدرسوں میں ہوتی ہے، وہ کوئی جنگلوں میں کیوں گئے؟ یہ اس علم کی جب نفی کرتے ہیں نا، اب نفی کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کی نفی کریں. پھر جب اس کی نفی کرتے ہیں، اس کو تو اللہ نے بھیجا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی نفی کرتے ہیں نا تو یہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے.
اور اگر کہیں کہ صحیح اللہ نے بھیجا ولی ہے تو لوگ ادھر چلے جائیں، پھر ان کا کیا؟ اپنی روٹی جاتی ہے. اپنی روٹیاں جاتی ہیں. اچھا سرکار، آپ بات یہ جو گدی نشین ہے سرکار، ان کے متعلق جعلی پیر جو بنے ہوئے ہیں سرکار، جو ہوتا ہے نا سرکار ہزاروں لاکھوں لوگ سرکار اس طرف پھنسے ہوئے ہیں. سرکار ان کی نشانی کیا؟ اللہ کی کامل ولی کی نشانی کیا ہے؟ مطلب نشانی یہی ہے نا، تو چور کو چور جو پہچانتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے. تمہارے اندر نور ہوگا نا، نور کو پہچانے گا نا. اگر ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک ادھر بٹھاؤ نظریں ٹکراتی ہیں، ایک ولی ادھر دل ٹکراتے ہیں. نور ہے تب، ورنہ نور نہیں ہے تو تمہارے پاس پہچان ہی نہیں ہے. اب رہا سوال، ٹھیک ہے تم نے اس کو پکڑ لیا، تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارے پاس پہچان نہیں ہے، لیکن جس کا بچہ نہ واقف تھا گڑھے میں گیا گر گیا زخمی تو ہوا نہیں، اس کو قصور تو نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، زخمی تو ہوا نہیں. اب ضروری ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ بیعت کر سکتا. اب ولی کے لیے ضروری ہے کہ ولی کا مطلب اللہ کا دوست، جس سے دوستی ہے اس کو دیکھتا ہو باتیں کرتا ہو وہ ولی اللہ کو بیعت کر سکتا. اگر اس کے بغیر بیعت کرتا ہے نا تو کفر کے نزدیک. رات سوال آپ نے بیعت کری اللہ کے لیے کری نا، روٹی تم کو ایسی مل رہی ہے نا اللہ کے لیے کری نا. اب دیکھنا ہے 2 4 5 6 سال بیعت کو ہو گئے تو میرے اندر بھی کوئی گاڑی چلی ہے یا کوئی نہیں. اگر نہیں چلی تو بیکار ہے. سرکار ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ سرکار پھنسے ہوئے ہیں. ان سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے، بس اپنے آپ کو پہلے منع کرتا ہے تب ان سے بچ سکے گا، پہچان سکے گا. ذکر قلبی کے بغیر نہ ممکن. تو جس طرح وہ بھی اندھا تو یہ بھی اندھا، بس دونوں اندھے. کسی ایک میں روشنی ہو نا کہ یہ سڑک پہ چلا جائے نا، پھر جب روشنی آئے گی تو اس کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جائے گا جیسے روشنی ہے. اس سے پہلے گرفتار کی دولت عام کے دور میں بھی وہ اس سے لوگ اندھے ہو گئے سارے، ملاوٹ زیادہ ہوگی، لوگ اندھے ہو گئے، کسوٹی بنائی جا رہی ہے. کرنے کی بات سرکار آپ کے ساتھ انجمن فرقان اسلام میں دیکھا ہے کہ اکثریت نوجوان طبقہ ہے. وہ نوجوانوں میں دل تازہ ہوتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے نا، وہ قبول کرتے لگے نا. بیمار آدمی یا بوڑھا آدمی وہ تو بیوی نہیں کھا سکتا 10 ہو جاتا. نوجوان یہ جو دن اللہ قبول کر لیتے ان میں تو زنگ لنگ لنگ کے دل بھی ختم ہو جاتے. پھر اللہ کیا کرے گا ان کا دل؟ یہ ضرور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن خود نہیں کر سکتے. جب کر نہیں سکیں گے ساتھ کیا لگیں گے. اگر سرکار امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ اس زمین کے لیے ناسوت کے لیے ہوں گے یا دوسرے سیاروں میں بھی جو مخلوقات آباد ہیں ان کے لیے بھی؟ سب سے جس طرح حضور پاک. اچھا سرکار، اس دور میں جو دوسرے سیاروں میں مخلوقات آباد ہیں سرکار، کیا وہ بھی روحانیت سے سرشار ہیں؟ کیا ان کو بھی روحانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ جی وہاں بھی روحانیت ہے. مریخ کی مخلوق آتی ہے، سلطان صاحب کو جس سے اس کو تعلیم دیتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں. اور دوسرا ثبوت یہ ہے، ایک کوئی جام میں گیا تھا، اس نے آواز سنی تھی آزان کی، مسلمان ہو گئے. اس کا مطلب ہے اوپر آزانیں ہوتی ہیں. اچھا سرکار، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے علماء پر بنی سعید کے نبی بھی گشت کریں گے اور یہ ان کی معنی میں. سرکار کیا یہ علماء نہیں بات کر کے یہ نہیں، وہ علماء ربانی جس طرح داتا صاحب ہے خواجہ صاحب یہ لوگ ہیں، یہ عالم ربانی غوث پاک ایسے لوگوں کو. سرکار کامل مرشد کون ہے؟ جو رب تک پہنچا دے بس. اور اس کی مرشد پکڑنے رب کے لیے جو رب تک پہنچا دے کامل. جو لوگ کہتے ہیں مرشد پکڑ کر بار میں تو وہ بچے ہوں یہ حرام. اللہ کے لیے مرشد اللہ کے. سرکار کیا اس زندگی میں اس دنیا میں ممکن ہے کہ اللہ کا دیدار ہو سکے؟ وہ ہوتا ہے نا بھائی، جس کو چاہتا ہوتا ہے.
सरकार क्या तरीके हमने सामने होता है, मुजस्सम बन के आता है या आपने सामने होता है तो आदमी उसको टटोल तो नहीं सकता, देख सकता है उसको, आज दिखता मुजस्सम ही दिखते हैं उसको। अच्छा सरकार, मगर कोई मुनकर निगाह का वो गलत है, वो जिसको चाहे जब चाहे, जिसको चाहता है उसको वो तरीका भी बता देता है, इस तरीके से आप, तो जिसको नहीं चाहता है वो हर तरीके करता है, उस रास्ते पे जा नहीं सकते, रास्ते में फिसलता रहता है। सरकार एक सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है सरकार, उलमाए औलिया कराम सरकार इसकी बहुत तब्दील करते हैं। सरकार अल्लाह के दीन की बात करते हैं कि अल्लाह का दीन तो इश्क है। सरकार ये इश्क है क्या, और अल्लाह का दीन इश्क है तो सरकार इसकी हकीकत है, ये इश्क आता क्या इस बारे में? अल्लाह का दीन इश्क है ना, अल्लाह नमाजें वाले में पढ़ता है, हजूर पाक के आशिक हुआ, हजूर पाक अल्लाह के आशिक हुए, वो इश्क बन गया। अब तुम्हारे अंदर कैसे आएगा, अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगी ना, तो वो अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब देखो ना, दुनिया की मोहब्बत है तो तुम दुनिया की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत तुम्हारे पे गालिब है, उनकी वजह से तुम जंगलों में नहीं जा सकते, अल्लाह के लिए नहीं जा सकते, मिले तो यही मिले। तो जिन लोगों को अल्लाह देखता है ना, उनमें अल्लाह का इश्क आ जाता है, तो फिर वो अल्लाह की खातिर बाल बच्चों को तरजीह नहीं देते, तो जंगलों में चले जाते हैं ना। ये समझे, जब नफसानी इश्क ऐसा होता है कि एक औरत के लिए सारी रात आदमी जागता रहता है, खड़ा रहता है इंतजार में, नफसानी इश्क है। जो रूहानी इश्क पैदा हो जाए अल्लाह के लिए, वो तो सारी उम्र ही जंगलों में खड़ा रहेगा ना। वो मनजानब अल्लाह होता है, अता जिसको चाहते, पहले अता होता है तो फिर अल्लाह अल्लाह से वो बढ़ता है, उसकी मंजिल जारी होती है। अगर अता ही ना हो तो घर पर छोड़ कैसे जाए? पहले वो किसी बंदे को देखता है जिसको चाहता है, उसमें तड़प पैदा करता है, फिर वो बंदा उसके लिए जंगलों में चला जाता है, फिर उसकी मुनाज़र तय कराता है। सरकार आज के दौर में भी ये तरीका राइज है कि जंगलों की तरफ जाया जाए या नहीं? और जंगल में जाने वाला था को नहीं ना आज के दौर में, इसलिए सब घरों में दे रहा है, घरों में नवाज रहा है, मकसद तो हम खाने से, मकसद तो हम खाने से, घरों में दे रहा है। सरकार अकरम आवान का इंटरव्यू अखबार में छपा था, इसी विजिलेंट इंग्लिश मैगजीन में छपा था। सरकार वो जो है ना, वो भी सरकार इस चीज ये कहते हैं कि हम भी रूहानियत का दर्स देते हैं, उनके भी बताए के अफकार देते हैं। तो सरकार बात करने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ताला का पैगाम के इश्क हासिल करो, और हम इश्क के मुतालिक लोगों को बताते हैं। तो क्या सरकार अल्लाह के जो वली होते हैं वो खाली लोगों को बताते हैं कि इश्क ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, या अमली मुतायरा उसका करवाते हैं? बताना तो नहीं, वो दवाई का पता बताने वाला और होता है, दवाई देने वाला और होता है। दवाई को कोई पता बता सकता नहीं, फलां जगह पर दवाई मिल रही है, ये तासीर है, लेकिन जिसके पास दवाई होगी बात तो उसी की है ना। तरकारी साहब ही बताते हैं लोगों को, अक्सर मेहमान और भी कई लोग बताते हैं ना। तो सरकार एक शेर है अल्लामा इकबाल का, अगर वो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान है, सही है, वो तो मर्द मुसलमान भी काफिर होते हैं। सही है, तेरे अंदर इश्क आ जाए, अल्लाह का इश्क आ जाए। अभी हिंदू जिनको जिक्र देते हैं, अल्लाह करते हैं, अल्लाह का इश्क आ रहा है, इश्क आ गया, उस इश्क के अंदर उनका मन साफ हो गया ना। तू दीन वाला मुसलमान है, तेरा मन साफ नहीं, उसका मन साफ हो गया, तू है फिर करता, वो है फिर नहीं करता, वो बेहतर है, तू बेहतर है, क्यों जी? वही है ना। अगर ये नहीं है तो फिर तू वो मुसलमान हो गया, फिर तू काफिर और ज़ंदीक हो गया, तो उसने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर दिया, तू अल्लाह से दूर है। तो अल्लाह से दूर काफिर ही होते हैं, मुसलमान नजदीक होता है, वो मुसलमान वो नजदीक हो गया। सरकार इस्लाम आया एक गारंटीड मजहब है, इसकी गारंटी है, क्योंकि उलमाए कराम गारंटी नहीं देते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना भी चाहे
تو وہ تمام شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسلام مسلمان کی گارنٹی نہیں ہے، مومن کی گارنٹی ہے. مسلمان کی گارنٹی نہیں ہے، مومن کی گارنٹی ہے. مومن کی تشریح ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں نور آ جائے وہ مومن ہے، وہ گارنٹی ہے. سورۃ حجرات میں. اچھا سرکار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ امت کیسے تباہ ہوگی کہ جس کے پہلے میں، درمیان میں مہدی علیہ السلام اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. سرکار کیا ہے وہ امت کیسے تباہ ہوگی؟ تباہ ہوگی جس کے آغاز میں میں ہوں، درمیان میں مہدی علیہ السلام ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. وہ اس طرح ہوتا تھا نا، آپ سے پہلے بہت سی امتیں تباہ ہوئیں، حتیٰ کہ ان کی صورتیں تک لینے لگ پتہ تھیں. کوئی باندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے. جی لیکن آپ کی وجہ سے جی کوئی امت جو ہے نا وہ اس طرح شکل تبدیل نہیں ہوتی. بھلے کتنی بڑی گنہگار ہے، وہ انسان ہی رہیں گے. تب آپ کو رحمت للعالمین کرتے ہیں. اچھا سرکار، ایک سوال اور کہ نماز کو معراج کے بعد سرکار کرو گی، تو سرکار نماز کو تھی نہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں. سرکار وہ کون سی نماز انبیاء کرام کو پڑھائی گئی؟ جب نماز فرض تھی، نماز تھی. وہ تمہارے لیے نماز تھی نہیں، وہ تو لیکن ناپاک لوگ ہیں نا، ان کے لیے نماز ہوتی ہے. نیچے جو پاک ہو چکے ہیں نا ان کی نمازیں تو پہلے سے تھیں. وہ ہندوؤں کی نمازیں تھیں، وہ جو شروع سے چلی آ رہی ہیں. اور یہ جو نمازیں ملی تھی یہ امت کے لیے ملی تھی. سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. سرکار اس کی کیا وجوہات ہیں؟ امت میں ذاتی نور ہوتا ہے، ان کے نبیوں میں صفاتی نور تھا، ان کی امتیوں میں ذاتی نور ہے. تب فضیلت ہے نا. ان کے نبی دیدار نہیں کر سکتے، ان کے امتی دیدار کرتے ہیں نا. امت کی کہا گیا، سنی شیعہ کی نہیں کہا گیا. امت کی، امت وہ جس میں نور ہوگا اس کی فضیلت ہے، جس میں نور نہیں اس کو کوئی فضیلت نہیں. جانور ہے وہ. رابعہ بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا طواف کعبہ کرتا تھا. کیا کوئی انسان اتنا مقام پا سکتا ہے؟ ایسے بھی آگے نکل جاتا. ان کا آدھا مقام تھا تو جن کا پورا مقام ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو آدھے مقام میں آدھی کلم تو بولتا ہے. کعبہ آیا نا، اینٹوں والا کعبہ آیا. اللہ کا دیدار تو نہیں کر سکتے نا، کس سے آگے اللہ کا دیدار کرتے ہیں. اصلی کعبہ وہی کعبہ جس طرح تخت بلقیس آیا اٹھا کے لائے گئے نا، اسی طرح وہ کعبہ اٹھا کے لے کر کے. سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موتو کا نام کا موتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. سرکار اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد شارٹ یہی ہے کہ وہ جو شریعت عملی ہے وہ مرنے کے بعد اگر کوئی پاک صاف ہے نا، ولی ہے نا، تو مرنے کے بعد تو وہ جماعت حاصل ہو گیا. وہ جو حضور پاک بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی، لیکن مرنے کے بعد ہوگی نا. اگر تم مرنے سے پہلے ہی مر جا تو اپنے روح کو مرنے سے پہلے اس قابل کر لے، وہاں پہنچا دے، تو مرنے سے پہلے تو وہاں پہنچ جائے گا. یہ ولی ولی مرنے سے پہلے مر جاتا. ولی مرنے سے پہلے، اب تو مرنے کے بعد جائے گا نا. بحثت میں گیا تو وہ مرنے سے پہلے چلے گا. وہ تیر شہر کرتے ہیں بحثت کو. اگر سرکار انسانی دل کو بڑی مرتبی حیثیت حاصل ہے. سرکار انسان کی ظاہری زندگی میں بھی اور باطنی زندگی میں بھی، تصوف میں بھی. سرکار یہ دل سے کیا مراد؟ گوشت کا لوتھڑا ہی ہے یا یہ نہیں؟ گوشت کا لوتھڑا جانوروں میں بھی ہوتا ہے. وہ مخلوق ہے، دل اور ہے. دل کو عربی میں فواد کہتے ہیں. گوشت کے لوتھڑے کو فواد کہتے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے اس کو خلق کرتے ہیں. فضیلت اس مخلوق، وہ مخلوق
یہ جو زبان ہے اس کے پیچھے بھی مخلوق ہے. وہ مخلوق اس کے ذریعے بولتی ہے. اگر وہ مخلوق نہیں گونگا, وہ گوشت کا لوتھا وہ بھی قلب کے ذریعے بولتا ہے. اگر قلب نہیں اس کو بھی کہتے ہیں گونگا, دل کا گونگا. اس مخلوق ہے, اس کا تعلق ملکوت سے ہے. جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے یہاں اس کو ڈالا گیا. یہ تمہارے اندر فرشتہ ہے. یہ تو نیکی کی ترغیب دیتا ہے نا, یہ دل دیتا ہے نا تم کو, فرشتہ دیتا ہے نا, ورنہ گوشت کیا تم کو کہے. اب وہ نیکی تم کو ترغیب دیتا ہے. کہ دوسرا شیطان ہے وہ بدی کی ترغیب دیتا ہے. پھر جب یہ شیطان پاک ہو جاتا ہے پھر یہ بدی کی ترغیب بند کر دیتا ہے. تو پھر جب یہ منور ہو جاتا ہے تو پھر یہ نیکی میں پھر اس وقت اس کا سوچنا ہے وہی بات. آپ تو کرے گا نا, عمل تب لکھا جائے گا نا, تو پھر تو نے سوچا تو لکھا گیا نا. سرکار نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ صلاۃ الا بالقلب. نماز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کوئی تحفے بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے. جیسے تم درباروں میں پھول چڑھاتے ہو, درباروں میں کھاتے تو نہیں تحفہ ہے. اسی طرح اللہ کو یہ تحفے ہیں کہ ہم اس کو یاد ہیں, وہ ہمیں یاد ہے. اب وہ تحفے جاتے ہیں اس کے ذریعے, دل کے ذریعے. اگر دل میں تمہارا منور نہیں ہے نا تو پھر تمہارے یہیں پر جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ رابطہ صرف دل کے ذریعے. یہ ٹیلی فون ہے بس. تو یہ امت بھی پھر کون سے اسی صورت میں نکل سکتی ہے جب دل کے اندر دل میں اللہ ہے, سارے اللہ والے ہو گئے. دل میں اللہ نہیں ہے, سارے شیطان ہے, سارے شیطانے ہو گئے. تو شیطان لڑتے نہیں دوسرے سے. تبلیغ کا آپ کس کا نام بتائے والے کے والے تبلیغ کا ہے جن کے نفس پاک ہو چکے ان سے پھر فرقے نہیں بنیں گے, فتنہ نہیں پیدا ہوگا نا. اس کے بغیر فرقے ہیں, فتنہ ہے نا. اور ولی بھی تعلیم میں بھی ہے نا, مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ کر لیتے ہیں نا. اور یہ کہ مسلمانوں کو بھی کافر اور منافق کرنا شروع کر دیتے ہیں نفس کی وجہ سے. سرکار علماء کرام کہتے ہیں کہ سیاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے ہم کرتے ہیں اس بارے میں سیاست وغیرہ انہوں نے کو نہیں کری. یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے کام کیا, سوچ بوجھ سے کام کیا. اس کو یہ سیاست کہتے ہیں. چلو یہ سوچ بوجھ کے کام کریں لیکن ہیرا خرید نہ کریں سیاست میں. صبح بے نظیر کافر شام کو کہتے ہیں ہمیں نہیں کہا. دوسرا یہ انصاف کریں گے, انصاف نہیں کرتے ہیں. حضور پاک نے تو انصاف کیا, مسلمان اور یہودی کے حق میں دے دیا فیصلہ. یہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں. انصاف کریں, حق کریں. حق کی جو بات کہہ دی بس گردن جاتی ہے جانے میں. پھر کہیں گے ٹھیک ہے یہ سیاست ہے. یہ وہ سیاست نہیں ہے, یہ ابو جہل والی سیاست ہے. ان کی سیاست ابو جہل والی ہے, حضور پاک والی. کیسے ہوئے ہیں میں کیسے کون سے دن میں بنائی ہے ہر بٹن پیسوں کے جتنے بھی کہا تھا واپس میں اطاعت کریں گے. آپس میں اطاعت کرسی کے لیے اور مذہب میں مذہبی اطاعت ہوا, مذہب کا اطاعت کریں سارے کو ہوتے ہیں. تب تک ہے یہ تو کرسی کے لیے بے نظیر کو ہٹانے کے لیے. یہ مقصد یہ مقصد ہے, سارے اکٹھے ہو جاؤ اس کو ہٹاؤ بس. مذہب کے لیے تب کہیں ان کو کرسی مل جائے گی. کیوں ملے گی؟ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے نمازیں پڑھانا. یہ ادھر لگ گئے سیاست میں لگ گئے, کرسی کیوں ملے گی؟ اللہ ہی نہیں چاہتے ہیں. دوسرا یہ کرسیاں جو ہوتی ہیں نا یہ اللہ نے ولیوں کو صفت کری ہوتی ہے. 360 ولی ہوتا ہے, وہ دستخط کرتے ہیں جس کے لیے اسے کرسی ملتی ہے. یہ تو 360 کے خلاف ہے, ان کی حمایت کون کرے گا؟ ولی. یہ سمجھے, ولی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو کرسی ملے. کرسی مل گئی تو سب سے پہلے ولیوں کو چن چن کے ماریں گے نا, کیونکہ راستے میں رکاوٹ تو یہی ہے. جس طرح بے نظیر کے راستے میں رکاوٹ پیپلز پر مسلم لیگ ہے, بم کر رہی ہے, ڈک رہی ہے, جو کچھ کر رہے ہیں نا, اسی طرح مولویوں کے راستے میں رکاوٹ ہی ولی ہے. جہاں سنیں گے ولی مارو اس کو, راستے ہی صاف کرو. جب کوئی ولیوں کے ذریعے حکومت بنتی ہے تو پھر ان
کہ مرضی کے خلاف کیسے آ سکتے ہیں؟ ولی چاہ لیتے ہیں، کسی شرابی کو چاہ لیتے ہیں، اس سے ولیوں کو خطرہ نہیں، بلکہ شرابی جا کے دکھتا ہے نا ولیوں کی چوکھٹ پہ. عورت کو چاہ لیا ولیوں نے، اور سے خطرہ نہیں ہے، وہ بھی ان کا آگے جا کے جھکتی ہے نا. تو مولوی کو نہیں چاہ، مولوی نہیں جھکے گا ولی کے آگے، تو جھکے گا تو بڑا ولی میں ہے تو. سرکار واقعی میں جھکاؤ کا آنسر نہیں پایا جاتا. سرکار آپ کی اس بات کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اعظم طارق کا بیان پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا 4-5 مہینے پہلے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا. سرکار اس قسم کے بیانات آتے رہتے ہیں. سرکار کیا اگر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ ایسے ہم جانتے ہیں کہ امام مہدی کہ اللہ کا ولی ہوگا، پر یہ کہنا کہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دے گا، اللہ سے مطابقت ہے. اللہ یہ ہے کہ نفس اتنے خراب ہو سکتے ہیں. اب حدیث سے ان کی فضیلت بیان کر رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا، پھر دجال میں سے ہوا. سرکار سنا ہے کہ دجال کے پاس پوری شیطانی قوت ہوگی، امام مہدی علیہ السلام کے پاس رحمان اس ایٹمی دور میں ان کا ظہور ہوگا یا اس کے بعد؟ پتہ نہیں. سوال تمہارا ختم ہو گیا. یہی کافی بولنے کے لیے. اچھا اچھا چلو ٹھیک. نمائندہ ہے ذکر لے لیں، باقی یہ نمائندگی بھی ادھر رہے گی، جان بھی ادھر رہے گی، یہ اللہ ادھر جائے گا. صحیح ہے. آنکھیں بند کر پڑے اللہ اللہ اللہ، بس وہ بھی بس لگے رہے یہاں پہ اللہ اللہ میں لگے. وضو نہ پنڈی سے یہاں اسی طرح ہے، جائیں گے اسی طرح. اگر اللہ اللہ ہو رہا ہو، آتے میں 10-12 دفعہ، جاتے میں 10-12، آتے جاتے میں 10-12 دفعہ اللہ اللہ ہو گیا. وضو ہو نہ ہو تو نہیں، دل کا وضو پانی سے کیسے دیں گے؟ یہ تو اندر ہے. وہ زبان کا جو ہوتا ہے نا اس میں وضو ہے، اس میں جیسے یہ تو اندر ہے. اب بغیر وضو میں لگا دل ہی دل میں اللہ اوپر، سونے لگے اللہ اوپر تو پڑتے سو جائے، اسی میں نیند آ جائے. اصل یہ ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملے. اس کے لیے بھلے دوڑیں تو بھلے کبڈی کھیلیں تو بھلے ضربیں لگیں، جب دل کی دھڑکنیں ابھریں تو اس کے ساتھ اللہ ملے. تو دھڑکنیں ایسے کرتے ہیں ٹیک 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 ٹیک، جب ان کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے نا تو اللہ اللہ کا جو رگڑا لگتا ہے نا، اس رگڑے سے پھر نور بنتا ہے، تو وہ نور پھر خون میں جاتا ہے نا. اس وقت تک تمہیں اللہ اللہ کرنا پڑے گی جب تک وہ نور تمہاری روح تک نہیں جاتا. جب روح تک جائے گا نا پھر روح اللہ اللہ کرے گی، تم سوتے رہنا وہ اپنے اللہ اللہ کرے. پھر آپ نے سارے کام کاری کرنا، شادی کرنا، بچے ہوں گے، کاروبار کرنا، سب کچھ کرنا، لیکن وہ روح اپنے اللہ اللہ کرتی ہے. تو قرآن میں ایک جگہ ہے، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے میرا ذکر کا خیرو فرو میں غافل مارا. تو میں نہیں کہا. آدمی سوچتا ہے یار اللہ تعالیٰ کہتا ہر وقت کر، میں ہر وقت کیسے کروں؟ میرے بچے بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، کام بھی کروں گا، پھر سوؤں گا. تو اللہ تو کہتا ہے کہ سوتے میں بھی کہا. تجھے نہیں کہا، تو کام کرتا ہے، سو ایک دفعہ اس کو جگا لے، وہ تیرے اندر انسان رہتا ہے. تو کام کاج کرے گا وہ اللہ اللہ کرے گا نا، تو سوئے گا وہ اللہ اللہ کرے گا. ایک دفعہ تو اس کو جگا لے. ایک حالت پھر یہ آتی ہے کہ آدمی ناپاک ہوتا ہے، کہتا ہے یار ناپاک ہوں میں، اللہ اللہ نہ کروں. اندر سے آواز کرتا ہے کہ تو ناپاک ہے میں ناپاک ہوں. تو پھر وہی جہاں اللہ اللہ، تو اس وہ روح ہے، مخلوق ہے، پھر اللہ اللہ سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقت پکڑتے ہیں. پھر وہ جس طرح تمہارے اندر چھوٹی سی مخلوق ہے نکلتی ہے اسی دنیا میں گھوم کے آ جاتی ہے، زیادہ طاقت نہیں ہے نا یہی اسی شہر میں، پھر اس میں زیادہ طاقت ہے نا، پھر وہ حضور پاک تک تو ملکوت تک تو بیشتن تک وہ گھومتی پھرتی ہے نا، پھر وہی اللہ تک پہنچتی ہے نا. اب چونکہ اس نے اللہ اللہ یہاں سیکھ لی ہوتی ہے، تم یہاں اللہ اللہ کرائی ہے نا، تو پھر قیامت تک اللہ اللہ کرتی رہے گی نا، یہاں تمہارا مرتبہ بلند ہوتا ہی رہے گا نا.
کیونکہ میدان عمل یہ تو نہیں ہے نا. اگر تم نے یہاں اللہ اللہ نہیں کرایا تو وہاں بھی اللہ اللہ نہیں ہے نا. سب کہتے ہیں نا حدیث میں جو ادھر اندھے ادھر بھی اندھے. کہ جب اللہ اللہ ہوگی نا دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی, پھر محبت کی وجہ سے نمازیں بھی آ جائیں گی, تعلیم بھی آ جائے گی, ہر نیک کام کرنے کا خود دل چاہے گا نا, برائی سے دل خود بچے گا نا. اب ایسے 5% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, باقی نہیں پڑھتے. جو نہیں پڑھتے تو ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, جانوروں کی طرح ہے نا. چلو اگر ذہن نہیں ہے باطن تو اللہ کر رہے ہیں نا, نام تو ہے نا اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو پھر جب نماز والا بھی ساتھ کرتا ہے پھر سونے پہ سوگا پھر سنن سے چل پڑتی ہے. تو یہ اسی عمر میں یہ جو نماز جو ہے نا وہ بڑھاپے میں بھی آدمی پڑھ لیتا ہے, جب بھی تسبیح اٹھا لے. اس کا ٹائم نہیں ہے, اس کا جوانی میں در جوانی تو یہ جو جوانی میں لگے نا بڑھاپے میں چیز ختم ہو جاتی ہے. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نا تیری زر بیکاری تو نہ میری زر بیکاری. وہ جو اللہ اللہ دل نہیں کرتا وہ مخلوق کرتی ہے نا, تو 40 سال کے بعد مخلوق ختم ہو جاتی ہے. جس نے اللہ اللہ کرنا وہی ختم ہوگی. ایک بات آپ نے کہا ہے کہ مشن کر سلطنت سوما سے جس نے الٹ کیا تھا نہ کرسیوں سے میں نے وہ شیر ہوشیار ہو کام کرتی یہ کام کرتا اوکے. چلو جی اب چھٹی. واضح نہیں ہے جان کی واضح تصویر تمہارے پاس ہے. لاہور سے بھی آئے ہیں. یہ سرکار یہ لاہور سے بات رہا ہے نہیں یہ بھی واضح ہے ہمارے پاس میرے کمی ہے نا.